دوستو، آپ سبھی لوگوں نے سکندر کا نام تو سنا ہی ہوگا، کیونکہ یہ ہماری دنیا کا وہ انسان تھا کہ جس کی گنتی اتہاس کے مہان شاسکوں میں کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سکندر کے اوپر نہ صرف بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں، بلکہ الگ الگ دیشوں میں بہت ساری مووی بھی بن چکی ہیں۔ سکندر ایک ایسا انسان تھا کہ جس کی عمر 18 سے 20 سال ہی تھی، تبھی اس کے کندھوں پر اس کی سلطنت کا بوجھ آ گیا تھا، کیونکہ اسی وقت اس کے والد یعنی فادر کی موت ہو گئی تھی۔ آپ کو بتاتے چلے کہ 20 سال کی کم عمر میں ہی گدی پر بیٹھنے کے بعد سکندر نے اس دور کے بادشاہ کی طرح اپنا وقت شراب یا عیاشی میں نہیں گزارا، بلکہ اس نے فوراً جنگ کے میدان میں نکلنے کا فیصلہ لیا اور صرف اگلے 10 سالوں کے اندر وہ کر دکھایا تھا جو شاید اتہاس میں کوئی اور نہیں کر پایا، کہ اس نے 20 سال کی کم عمر سے ہی اپنے اس خواب کو پورا کرنا شروع کر دیا تھا جو وہ خواب بچپن میں دیکھا کرتا تھا، اور وہ خواب تھا پوری دنیا کو جیتنا۔ سکندر نے سب سے پہلے ترکی، مصر، پرسیا اور اس کے بعد ہندوستان جیسی بڑی بڑی سلطنتوں کو بھی اپنے آگے جھکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کے دور کی بڑی سے بڑی سلطنت اس کے سامنے ڈھیر ہو گئی تھی۔ مگر دوستو، یہ کہاوت ہے، دنیا کبھی کسی کی بھی نہیں ہوئی ہے، اور نہ ہی اس دنیا کی سلطنتیں مال و دولت کسی کے ساتھ بھی وفا نہیں کرتے ہیں، اور بالکل یہی ہوا تھا سکندر کے ساتھ، کیونکہ جس سکندر کو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتور سلطنت بھی نہیں ہرا سکتی تھی، وہ اپنے لوگوں سے ہی ہار گیا تھا، کہ جن پر وہ اپنے سائے سے بھی زیادہ یقین رکھتا تھا، کیونکہ اس کے اپنے لوگوں نے ہی اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ سکندر جیسے انسان کی موت صرف 32 سال کی عمر میں ہو گئی تھی۔ اس کی موت کے فوراً بعد بیوی، بچوں اور یہاں تک کہ اس کی سگی ماں کو بھی بڑی بے دردی کے ساتھ مار دیا گیا تھا۔ اس کی چھوڑی گئی سلطنت کو اس کے سپہ سالاروں نے قبضہ کر لیا تھا اور آپس میں مل کر بانٹ لیا تھا۔ سکندر کی موت کے کچھ دنوں بعد ہی اس کے نام کے سوا اس کا اس دنیا میں کچھ بھی نہیں رہ گیا تھا۔ مگر دوستو، یہ حیرانی کی بات ہے کہ سکندر جیسے طاقتور جسم رکھنے والا ایک انسان صرف 32 سال کی عمر میں کیوں مر گیا تھا؟ اگر بات کریں اتہاس طور پر، اس کے بارے میں سب اپنی الگ الگ بات رکھتے ہیں۔ کچھ اتہاس کار موت کا ذمہ دار حد سے زیادہ شراب پینے کو بتاتے ہیں، وہیں کچھ اتہاس کاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ملتان کے راجا سے جنگ کرتے وقت ایک ایسا زخم لگ گیا تھا کہ جو بعد میں اس کی موت کی وجہ بن گیا تھا۔ حالانکہ کچھ اتہاس کار ملیریا اور ٹائیفائیڈ کو بھی سکندر کی موت کا ذمہ دار مانتے ہیں۔ وہیں کچھ اتہاس کار کچھ ایسے بھی ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ سکندر کسی بیماری کی نہیں بلکہ زہر کی وجہ سے وہ مر گیا تھا، جو اس کو اپنے ہی لوگوں کی طرف سے دیا گیا تھا۔ مگر دوستو، ابھی نیوزی لینڈ کی یونیورسٹی جس کا نام اوٹاگو ہے، اس کی طرف سے سکندر پہ ایک ریسرچ کی گئی تھی۔ وہ بہت حیران کرنے والی بات ہے، کیونکہ ریسرچ کے بعد سکندر کی موت نہ تو بیماری کی وجہ سے ہوئی اور نہ ہی زہر دینے کی وجہ سے ہوئی تھی، بلکہ سکندر کے اپنے سپہ سالاروں کی وجہ سے ہوئی تھی، کیونکہ اس کو اپنے لوگوں نے ہی اسے زندہ دفن کر دیا تھا۔ اس ریسرچ میں یہی بات کلیئر ہوئی کہ سکندر کو زندہ دفنایا تھا۔ دوستو، یونانی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ سکندر کو جب دفنایا تھا تو اس کی لاش دفنانے کے 5-6 دن بعد سڑنا شروع ہوئی تھی، اور اسی وجہ سے لوگ سکندر کو پوجتے ہیں۔ یہ بات ریسرچ میں بتائی گئی ہے کہ سکندر کوئی دیوتا نہیں ہے، بلکہ وہ تو اپنی موت کے وقت اپنے قریبی بھروسے مند لوگوں کا شکار ہوا تھا، کیونکہ اس کو زندہ ہی دفنا دیا گیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اس ریسرچ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آخری وقت میں سکندر بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا، جس بیماری میں انسان کی پوری باڈی کام کرنا بند کر دیتی ہے۔ انسان اپنے پاس کھڑے لوگوں کو دیکھ تو پاتا ہے، مگر ان سے کوئی بھی بات نہیں کر پاتا ہے، اور سکندر کو یہاں تک پہنچانے والا اس کا ہی کوئی اپنا تھا کہ جس پر وہ اپنے سائے سے بھی زیادہ بھروسہ کرتا تھا، اور اس انسان نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا تھا۔ اس ریسرچ کو انجام دینے والے ایکسپرٹ نے بتایا تھا جب سکندر کو دفنایا جا رہا تھا اس وقت سکندر کے اندر جان باقی تھی، بلکہ وہ سب دیکھ رہا تھا کہ اس کی سلطنت کو کس طرح برباد کیا جا رہا ہے۔ اس وقت سکندر کے دشمنوں نے مصر سے دفنانے والوں کو بلایا تھا، جیسے کبھی فرعونوں کو دفنایا جاتا تھا۔ فی الحال دوستو، سکندر کی موت جیسے بھی ہوئی، لیکن دوستو سکندر کے دشمنوں نے سکندر کی سلطنت کو آخر کار پوری طرح برباد کر دیا تھا۔ جتنی تیزی سے سلطنت کو آباد کیا تھا، اتنی تیزی سے ہی سکندر کے اپنے سپہ سالاروں نے اسے برباد کر دیا تھا۔ فی الحال آج کی اس ویڈیو کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔
آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔